زمانہ اتنی خوشی سے خوشی نہیں خریدتا، ہم جتنی خوشی سے غم خریدتے ہیں۔ مولا عزت دے آپ اب ساتھ شاہ جی اور دیگر وہ سارے احباب جن کے احکامات ہیں دوران محرم میں کوشش کروں گا پورے ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ بابا جی۔ خوشی سے غم خریدنا کتنا عجیب کام ہے، لوگ خوشی کے لیے اتنا پیسہ صرف نہیں کرتے۔ شاباش ساجد جیو بخیر سلام میں تو یہ معیار ہے جعفری صاحب چکوال کا، کمال نہیں ہو گیا؟ لوگ خوشی کے لیے اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا یہ قوم غم خریدنے کے لیے کرتی۔ ہاں اپنا اپنا مزاج ہے، کسی کو غم کی موت ہے، کسی کو موت کا غم ہے۔ رانا صاحب بولو نا میرے نال، پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو، یہ طاہر بولا کرو بیٹا، وہاں تک شاباش۔ میں چکوال کھڑا ہوں، اپنی مرضی کی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ بہت شکریہ بابا، بہت مہربانی۔ ہاں سلام ان ماؤں کو جنہوں نے پرورشی ہماری اس انداز میں کی ہے۔ بابا احمد شاہ جی آپ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، میں آپ کو یہ جملہ امانت دے رہا ہوں اور منت کر رہا ہوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، نوکر ہوں، کتنے رشتے ہیں میرے آپ کے، برسر ممبر ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں بادشاہ کے در پہ یہ جملہ میری طرف سے پڑھیے گا، بادشاہ سے کہیے گا شوکت کہہ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں اس معیار کی مائیں ہیں کہ اگر بلیڈ کا ایک کٹ لگ جائے نا 6 ہفتے رونے والی ماں جس دن پہلی بار بیٹا زنجیر مار کے آتا ہے خوشی سے پورے خاندان کو بتا جی میں رہوں بزرگ سے بولو نا، مہربانی مہربانی، جی 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 سلام ہے تو جی بھائی جان بہت شکریہ۔ خوشی سے ماں خاندان میں بتا رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے نے زنجیر ماری، آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے نے ماتم کیا ہے۔ چونکہ میں سال گزشتہ یہ کو محرم کی مجلس نہ پڑھ سکا تھا، میرا اپنا ایک انداز ہے محرم شروع کرنے کا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے مزاج کے حساب سے پہلی محرم کی مجلس اس شہزادی کے نام پہ پڑھا کرتا ہوں جسے محمد اپنی ماں کہتا ہے۔ مہربانی بہت شکریہ بھائی، صرف اچھے نہیں لگے ہو، عالم والے کی قسم ہے اتنے اچھے لگے ہو اتنے مشکل جملے پہ جعفری صاحب بول کے۔ مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں، میری مجلسیں یقیناً سی ڈی ہو رہی ہیں، ابھی بزرگ اعلان بھی فرما رہے تھے کہ سی ڈی اس بازار سے اویل ہے، میں جتنا چکوال میں پڑھ جاؤں گا 12 محرم کے بعد جب تمہارا دل کرے ٹائم بناؤ میرے جس جملے کا حوالہ مانگو، نوکر حوالہ نہ دے پوری زندگی نہ سننا۔ مسلم تاریخ کی سب سے سچی خاتون، سلام بابا احمد شاہ جی میرا آپ کو جی فخر، بڑا مشکل جملہ تھا اور ان بزرگوں کو سلام کر رہا ہوں جو جملے میں بولے ہیں، تو یہ زیادہ دعا کر دیجیے گا۔ مسلم تاریخ کی آزاد صاحب جو پیچھے رہ گئے میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں نہ صرف اپنی محنت کا ذمہ دار ہوں، مومن تاریخ نہیں مسلم تاریخ کی سب سے سچی خاتون، مسلمانوں کی معتبر ترین اماں بی بی فرماتی ہے کہ میں نے کئی بار رسول کو دیکھا تھا کہ جب بطول کو اٹھاتے تھے ہر کوئی بیٹیوں کو چومتا ہے، محمد بیٹی کو سونتے تھے۔ ناصر بھائی آپ کو بھی سلام اور بابا سن شاہ جی اس پورے پنڈال کو بھی شوکت کا سلام۔ میں ساجد سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنے مشکل جملے پہ چکوال میں اس معیار کی داد ملے گی۔ بسم اللہ بیٹا سلامت رہو۔ جیسے کوئی پھول سونگتا ہے نا، جیسے کوئی خوشبو سونگتا ہے نا پھول کی،
वैसे मोहम्मद बेटी को उठा के सीने पे सुला के, बेटियों को हम भी सीने पे सुलाते हैं, बेटी का सर चूमते हैं, बेटी का मुंह चूमते हैं, जैसे कोई खुशबू सूंघता है ना, मोहम्मद बेटी की खुशबू सूंघा करते थे। एक दिन थक के तंग आके बीबी ने पूछ लिया क्या बात हुई, हर कोई बेटियों के सर चूमता है, आप बेटी को सूंघते भी हैं साथ, जैसे कोई फूल की खुशबू सूंघता है। नबी ने फरमाया बतूल को नहीं सूंघ रहा, शम्मम तो रायत फातिमा ले रायत जन्नत, बतूल की खुशबू सूंघ के जन्नत की खुशबू। अल्लाह तेरे हाथ को सलामत रखे दे। तभी बोलो आखिरी हलाली बोले हाय किस मेयार के मजमे में आए हो यार जी भैया, और याद आ रहे हो और सलाम है तो वाह 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 वाह। राणा जी ऐसे मेरा दिल कर गया, सुबह चले जाना बाबू जी ने, इस साल मुलाकातें नहीं रहेगी, लेकिन मेरे मुझसे 1000 करोड़ गुना बेहतर जगह पे तशरीफ ले जा रहे हैं, इसलिए मैं एक तोहफा बाबू जी को देना चाह रहा हूँ। तवज्जो है ना मेरी तरफ? बेटा सलामत रहो, तुम्हारी सिफारिशगी के क्या कहना। हाँ तर्जमा मैंने कर दिया, हदीस मैंने पढ़ दी, ज़खायर लुकबा से लेके बिहार तक, बिहार से लेके हमारी शेख सदूक तक, हमारी शेख सदूक से लेकर मीज़ान और इतदाल तक। मैं इतनी बड़ी बड़ी किताबों के नाम ले रहा हूं जिनमें से कुछ के तर्जमे हैं कुछ के नहीं है। नौकर के पास सारी किताबें मौजूद हैं। जब तुम्हारा दिल करे नौकर से कहना मैं अरबी किताबों का ढेर न कर दूं तो मुझे न सुनना, मैं तर्जमा नसर में कर चुका हूं, शेर में करने लगा हूं। ये बोलेगा तो इसकी मेहरबानी, नहीं बोलेगा तो मेरा गिला नहीं। ये बुजुर्ग न बोले, ये बुजुर्ग न बोले, मेरा गिला होगा। मैं कह रहा हूं खुदा मुस्तफा मुर्तजा सब वली हैं, विलायत की इज्जत फकत फातिमा है। जी भैया ना बार वाले भी बोलो, बिहार से बोलो हाय। शाबाश अलम वाला तुम जी मैं नौकर। आपकी क्या बात है बेटा? देखो चकवाल वालों, बात यह है कि अगर इस साल एहसान कर दो, पिछले साल 3 मई से न पढ़ सकने का अरमान है मुझे। 22 नज़में मैंने चुनी है तुम्हें सुनाने के लिए, ठीक है? 22 में से कम 10-12 तो मैं पढ़ लूं, तो इसमें सिर्फ यही हो सकता है जो रह गई वो फिर तलागन के वो जो अशरा हो रहा है अशरा सानी, उसमें तुम्हें सुना दूंगा। लेकिन इतनी मेहरबानी जरूर करो कि पहले सेकंड में बोलते आओ, मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाह रहा हूं। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर कल मुझे 50 पे मिंबर मिल जाए तो मैं आपका जाती तौर पे एहसानमंद रहूंगा। खुदा मुस्तफा मुर्तजा सब वली है, नहीं वली चुप जो कर गए। कुरान पढ़ लो यार, बोलो आप तो बोलो भाईजान। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन का तर्जुमा कर रहा हूं। चुप क्यों हो गए? खुदा मुस्तफा मुर्तजा सब वली है, विलायत की इज्जत फकत फातिमा है। एक बंदा बोला मैं कब्र तक दुआ करूंगा। मुर्शिद मैं कह रहा हूं जमाने की जन्नत न जाने कहां हो, मोहम्मद की जन्नत फकत अगर भाई क्या कह रहे हैं तो सब जिए आप, बीवी कबूल फरमाए। जिसके अंदर है अली हाय अली। जमाने की जन्नत। अगर वादा कर दो चकवाल वालों, आज 2-3 मिनट के लिए मेरे साथ वहां चलो जहां की बात है। और तलागंग वालों, और डुडियाल वालों, और पिंडी वालों, और बखर वालों, कच्छी वालों, अगर 2-3 मिनट के लिए मेरे साथ नजफ चलो,
میری انگلی پکڑ کے میں تمہیں بطول کا وہ فضائل سناؤں جو میرے اندر پتہ نہیں کتنے عرصے سے چھپا ہوا ہے۔ یہ 2009 کی بیاض ہے، یہ میرے سر پہ قرآن ہے، 2011 ہو گئے ہیں۔ راجا عاشق 2 سال گزار دیے میں نے اس ڈر میں کہ بندے نہیں سنیں گے، پھر پڑھتا ہوں، پھر بندے پوچھ لیتے ہیں کتوں پڑھے ہیں، پھر بندے پوچھ لیتے ہیں کتوں پڑھے ہیں، پھر بتانا پڑتا ہے یار ان آنکھوں سے پڑھا ہے، کیا کروں؟ میں پڑھ رہا ہوں شوکت رضا، کوئی جلدی نہیں، میں پڑھ کے بیٹھا ہوں، ابھی حوالہ کہو، ابھی نہ تم سارے ان کی معافی نہ کرنا۔ ایک حقیقت سنبھل سکو تو سنو، ایک حقیقت سنبھل سکو تو سنو، تھی یہ بضعت رسول سے پہلے، باپ شوہر پسر سبھی رشتے، کچھ نہیں تھا بطول سے پہلے۔ اور زندگی اور عقیدے ایمان، جس کے عقیدے میں گنجائش ہے وہ بندہ بولے ہائے علی۔ جوانی سلامت، جوانی اور سلامت، سوچی کروڑوں بار سلام دو پر جی۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان بزرگ چہروں کو شاداب رکھے۔ جتنی بار آپ کہیں میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ایک حقیقت سنبھل سکو تو سنو، تھی یہ بضعت رسول سے پہلے، تھی یہ بضعت حبیب لولا کا لما خلقت الافلاق۔ اللہ فرما رہے حبیب تجھے نہ بنانا تھا، کچھ نہ بنا تھا۔ حبیب ناز نہ کرنا، لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بنانا تھا تجھے بھی نہ بناتا۔ محمد اور علی دونوں ناز نہ کرنا، لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ بنانی ہوتی نہ محمد بناتا۔ حقیقتوں میں بس آخری حرامی بولے، یہ 2 سال بچے نہیں ہیں آپ کے۔ اچھا ٹھیک، باپ شوہر پسر سبھی رشتے، ناصر ٹائم کی کوشش کرو، کم سے کم 1 گھنٹہ مجھے ملے۔ اب تو میرے اندر کا شوکت بیدار ہو رہا ہے، گھڑی دیکھتا ہوں تو سوگوار ہو جاتا ہوں۔ ہاں 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 پڑھوں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں علی و بطول، اگر گل سننی ہے یہ ساری رات آپ دیر دل کرے تو ضرور بولے جی۔ آمنے سامنے بیٹھے علی و بطول، علی بتا رہے میں کتنا علی ہوں۔ سمجھ چلے گئے اردو بولنے والے لوگ، مجھے اس لفظ کی داد تو نے کیوں نہیں دی؟ تم جوان بیٹا اس پہ کیوں نہیں بولے؟ بزرگ دیکھو نا سفید داڑھی والے پیچھے سے بولے علی بتا رہے میں کتنا علی ہوں، بطول بتا رہی میں کب سے بطول ہوں۔ اللہ اکبر، عجی رانا حد سلامت رانی، علی بتا رہے میں کتنا علی ہوں، بطول بتا رہی میں کب سے بطول ہوں۔ دونوں اپنے اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ گفتگو کرتے 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 علی کے منہ سے نکل گیا سیدہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ یہ کوئی تھوڑے فخر والی بات تو نہیں، اللہ کی اس کائنات میں یہ عزت صرف میرے نصیب میں آئی، نہ مجھ سے پہلے کوئی اللہ کے گھر آیا، نہ میرے بعد کوئی اللہ کے گھر آیا، نہ مجھ سے پہلے کوئی اللہ کے گھر آیا، نہ میرے بعد کوئی اللہ کے گھر آیا۔ میرے قتل سے بڑا ظلم کیا اس بندے نے جو سمجھ کر چپ رہ گیا، بلا تشبیہ دونوں ہاتھ اٹھائے کائنات کی مالکن نے، علی کے پاؤں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے بطول نے کہا یا علی محسوس نہ کیجیے گا، آپ کعبہ میں آئے ضرور ہو، آئے میری وجہ سے ہو۔ آخری حلالی بولے ہائے جی میرے مسئلہ جوانی امن جی بھائی جان تھکڑا نہیں، میں تھوڑا جہاں فضائل اور پڑھنا یا علی محسوس نہ کیجیے گا، آپ جوانی سلامت بیٹا، اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ آپ کعبہ میں آئے ضرور ہو مگر آئے میری وجہ سے ہو۔ لما سیدہ کیوں بطول؟ آپ کی وجہ سے کیوں؟ یا علی اللہ نے قانون نہیں بنایا رجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا حاکم ہے؟ ہاں بطول بنایا۔ یا علی سے حق کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں اتارا،
اللہ جانتا تھا کہ کبھی علی اور بطول آپس میں بیٹھ کے ناز کریں گے، تو اللہ نے سوچا ناز کرتے 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 اگر بطول کے منہ سے نکل جائے میں اللہ کی اس کائنات کی اکیلی مستور ہوں جو نبی کے گھر آئی ہوں، تو علی کو چپ نہ کرنا پڑے، علی کہہ دے تو نبی کے گھر آئی، میں علی کے جی بھائی جان، ایک صاحب علم آدمی کا حال پوچھنا بھی چاہیے تھا، اتنا کرم ہے تم پہ عقیدے کا جتنی تم نے محنت کی ہے۔ میں اگلا جملہ پڑھوں اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، چکوال والوں دل پہ ہاتھ رکھنا، دل بولے تمہیں ماں کے دودھ کی قسم بولنا، دل نہ بولے کوئی داد نہیں۔ یا علی اللہ نے سوچا کہ اگر بطول اور علی ناز کرے اور بطول کہہ دے کہ میں اللہ کی اس کائنات کی واحد مستور ہوں جس نے آنے کے لیے محمد کا گھر چنا ہے، تو علی کو چپ نہ ہونا پڑے، علی خاموش نہ ہو جائے، توقف نہ کرے علی کہہ دے تو محمد کے گھر میں آئی تو میں اللہ کے گھر میں آیا۔ یہ معیار میں نے نہیں بنایا پہاڑ والوں، یہ معیار بطول نے بنایا۔ بطول نے کہا محمد کی بیٹی کا شوہر وہ ہوگا جو کعبے میں آئے، یہ معیار میں نے نہیں بنایا، یہ معیار بطول نے بتایا۔ محمد کی بیٹی کا شوہر وہ ہوگا جو کعبے میں آئے۔ مسلمانوں، نبی کی بیٹیاں ایک مانو، چار مانو، ہزار مانو، تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، مگر میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں بطول معیار دے رہی ہے، محمد کی بیٹی کا شوہر وہ ہوگا جو کعبے میں آیا ہو۔ یا محمد کی بیٹی ایک مانو یا زمین پہ چار کعبے بنا دو۔ شادی دعا کرے آجے، دعا کرے آجے سیدہ جی بتا جی رائے صاحب تھوڑا نہیں پتا میں راضی ہو گیا، تھوڑا نہیں پتا میں راضی ہو گیا، قرآن کی قسم۔ ارے تجھے کیا پتا بطول کس معیار کی مستور ہے؟ ہاں چل، باقی میں جسے جانے حسین جانے، ابھی چل چکوال سے، لے چل مجھے نجف، لے چل مجھے کربلا، لے چل مجھے سامرہ، لے چل مجھے شام، لے چل مجھے قم، جامعۃ المنتظر سے نجف تک جہاں جہاں تیری بساط ہے نوکر تیرے ساتھ چلتا ہے۔ شارع کائنات کی ہر عورت میں 3 نقش بتائے ہیں، شارع میں نہیں، شارع دین پہنچانے والا ہے، جس نے شریعت دی ہے اس نے کہا ہے کائنات کی ہر مستور میں 3 نقش ہیں۔ میں تو کتاب سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، اب یہ شارع کی اپنی مرضی ہے، شارع سے میدان معاشر میں ملاقات ہوگی، شارع سے پوچھ لینا کہ نقش 3 ہی کیوں، 2 بھی ہو سکتے تھے۔ کون بھی ساتھ چپ کر گیا، بس ان پتہ ہی کوئی میں سے سنینا کی میں سنینا کی اللہ اس ہاتھ کو سلامت، اللہ ان ہاتھ سلامت کس معیار سے بولے ہو میرے پتر؟ جی جی بھائی نقش 2 بھی ہو سکتے تھے، نقش 4 بھی ہو سکتے تھے، 3 ہی کیوں؟ اشارے بہتر جانتا ہے، میری اوقات نہیں کہ میں بتا سکوں۔ کا مہربانی، کائنات کی ہر عورت میں شارع نے 3 نقش بتائے ہیں۔ کائنات کی ہر عورت ناقصۃ العبادت ہے، کائنات کی ہر عورت کی زندگی میں کچھ دن ایسے ہیں جب اس کا نماز نہ پڑھنا ثواب ہے۔ میں تسی ناراض ہو جاؤ، میں لگا ہی نہیں میں چکوال کھلو میں 5 منٹ پہلا اوکھا جملہ پڑھے تو چپ کر گئے۔ ہر عورت کی زندگی میں 4 دن ایسے ہیں جب اس کا نماز، 4 دن محاورتاً کہہ رہا ہوں، جب اس کا نماز نہ پڑھنا ثواب، جب اس کا مصلی پہ نہ چڑھنا عبادت ہے۔ یہ ذکر مظلوم ہے، یہ قرآن ہے، یہ غازی کالم ہے، یہ غازی کالم ہے، اس سے متبرک شیعہ مذہب میں ہے نہیں۔ میں دونوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں میری زندگی کا آخری سانس ہو اگر میں تیری ذات کے لیے جعفری صاحب غلط بات کر دوں، اور اگر تو نہ بولے قبر کی رات تک تو میرا مجرم ہوگا۔ میں اتنا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، کائنات کی ہر عورت کی نماز قضا ہے اور اسے اس کی چھٹی ہے، اس کا نماز نہ پڑھنا ثواب ہے۔ کم سے کم 5 بچوں کی وہ ماں جس کی زندگی میں نماز کی قضا کا لمحہ نہ آئے اسے شریعت میں بطول کرتی ہے۔ میرا سلام میں دو ڈاکٹر صاحب، جیو تسی قرآن گواہ چکوال والے تسی جیو، تواڈے پتر جیو نہیں آ سلام میں دو، قرآن گواہ سلام میں دو،
اس تو اتنے ذات کا تصور ہی کون رہا صاحب یہ اوکھے جملے بھی ناصر بھائی اس تو اتنے سارے بولنا کم سے کم 5 بچوں کی وہ ماں جس کی زندگی میں نماز کی قضا کا لمحہ نہ ہے. جملہ میں کہنے لگا ہوں بھائی رب نواز اور آپ سے معذرت کر کے کہہ رہا ہوں 2-3 دفعہ آپ نے مجھے کہا کہ یار کبھی کبھی اتنی اونچی سطح کی بات کر جاتے ہو بندے پیچھے رہ جاتے ہیں. اب بندوں کی مجبوری اپنی ہے میں اپنے اندر کے شوکت رضا اکیلا نہیں کر سکتا. جملہ میرے منہ پہ آ گیا ہے میں پڑھے بغیر نہیں رہوں گا. بولیں گے تو پہلی ہاتھ ماتھے پہ نہ بولیں گے تو میں ناراض ہو نہیں سکتا. میں عزاداروں کی جوتیوں کا نوکر ہوں ماتمیوں کا نوکر ہوں. جملہ میرے منہ پہ آ گیا ہے کائنات کی ہر عورت کو نماز کی معافی ہے بطول کے گھر میں کنیزوں کی نماز خطا نہیں. اب اپنا اپنا معیار ہے راجا ہاشم جس کے عقیدے میں میرا جملہ آ گیا ہے وہ ضرور بولے جس کے عقیدے میں نہیں گنجائش اس سے کوئی داد بھی نہیں کوئی جھگڑا بھی نہیں. تاکہ میں آخے کائنات کی ہر عورت کو نماز کی معافی ہے بطول کے گھر میں کنیزوں کی نماز خطا نہیں قضا نہیں. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ العبادت ہے بطول کی نماز پوری ہے. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ الوراثت ہے. شریعت کی روح سے کہہ رہا ہوں شریعت کی روح سے کہہ رہا ہوں ہر عورت کا ورثہ آدھا ہے. اتنا پورا ہے بطول کا ورثہ کہ اللہ نے محمد جیسے بادشاہ کو بیٹے دے کے واپس لے لیے تاکہ بطول کا حق بانٹنا نہ پڑے. تاکہ بطول کا حق تقسیم نہ کرنا پڑے. محمد جیسے بادشاہ کو بیٹے دے کے واپس لے لیے. اور پڑھے لکھے بچوں جو اسکول کالج یونیورسٹی لائف گزار رہے ہو گزار چکے ہو سر اٹھانا کیا عدد ہے حسین کی ماں کا 9. 31 برس ہو گئے 31واں اشرا پڑھ لو. اللہ کی اس کائنات میں اب تک سخی حسین کے لنگر سے جو کچھ لیا میں اس بندے کے حوالہ کر دوں گا جو مجھے 9 تقسیم کر دے. سی ڈی بن رہی ہے نا بینکرز بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے معاشیات کی دنیا کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے نا ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں مجھے 9 بانٹ کے دکھا دو. کروڑ سے ملٹی پلائی کر کے حاصل نکالو گے 9 نکلے گا. ابھی شروع کر دو. 9 ضرب 1 برابر ہے 9. 9 2 18 8 اور 1 9. 9 3 27 7 اور 2 9. 9 4 36 6 اور 3 9. بولو 9 5 45 5 اور 4 9. 9 6 54 4 اور 5 9. 9 7 63 3 اور 6 9. 9 8 72 2 7 9. 9 9 81 1 اور 8 9. 9 10 90 9 اور 0 9. ضربے دیتا جا جب تو حاصل نکالے گا 9 نکلے گا. شرم نہیں آتی جس کے عدد کی تقسیم کا وعدہ نہیں اللہ کو اس کی 3 بہنیں کہاں جا. کروڑوں سال جیو کروڑوں سال جیو علی راضی ہو تم. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ العبادت ہے بطول کی نماز پوری ہے. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ الوراثت ہے پورا ہے. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ العقل ہے. ہر عورت کی گواہی آتی. صبح کورٹ کچہری جانا پتہ کر لینا. اگر ایسا ہو تو سلام کرنا مجھے. ایک مرد 2 عورتیں گواہی برابر. آدھے کس معیار کی سچی ہے بتائیں. میدان ہے مباہلہ کا گواہی ہے توحید. مجلس چکوال ہو یا ملتان مجلس لندن ہو یا سڈنی کچھ بندے سننے آتے ہیں کچھ صرف دیکھنے آتے ہیں. جو بندہ صرف دیکھنے اور تنقید کرنے آتا ہے اس کے لیے بات نہیں ہو رہی. جو بندہ مجلس سننے آتا ہے آئے 4 مصرے اس کی نظر کر رہا ہوں. میدان ہے مباہلہ کا گواہی ہے توحید کی. آگے نبی ہے پیچھے علی ہے درمیان میں کائنات کی مالکن ہے. محمد کی دائیں انگلی سے حسن ہے گودی میں حسین ہے. شوکت کہہ رہا ہے عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ. ہزاروں سال جیو بچے بھی تمہارے نسلیں بھی تمہاری. عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ.
گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ، اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلے۔ ہزاروں سال تو بس کرے صدق کے میدان میں، ہاں سچ کا میدان ہے، اور اوپر سے قرآن کی ڈیمانڈ بھی ہے، قرآن تقاضا بھی کر رہا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محمد ان سے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی نساء لاتا ہوں، تم اپنی نساء لاؤ، میں اپنے جیسے لاؤ، میں اپنے جیسے لاتا ہوں، تم اپنے جیسے لاؤ، پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرے۔ قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے سارے سیگے جمع کے، اپنا آنا جمع کا سیگا، ایسے بھیا نسانا جمع کا سیگا، انفسنا جمع کا سیگا، اپنا آنا کی جگہ 2 بیٹے لے گیا، سیگا جمع کا، نسانا کی جگہ 1 بیٹی لے گیا، سیگا جمع کا، انفسنا کی جگہ صرف علی لے گیا، سیگا جمع کا۔ چلو یار سیدادے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، تمہاری موجودگی کا ایک فائدہ لیتے ہوئے 4 مصرے میں پڑھی دوں۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، میرے دیکھنا ہے نہ میرے دیکھنا ہے، یہ جھگڑا مک جائے تو میں نے پتر سمجھ کے دعا کرنی ہے، نہ مکے تو کوئی ضرورت نہیں دعا دی۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، محمد جا رہے میدان مباہلہ میں شوکت منت کرتا ہے، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہے، یاروں کو لے چلے۔ اب بھی باہر شیخ اسلامی اپروچ نہیں کر سکا، پھر اس کے لیے میں نے کیا پڑھنا ہے؟ جی بھائی جان، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہے، یاروں کو لے چلے۔ جھگڑا ختم ہو جائے، شیعہ سنی لڑائی رہے ہی نہ، سارے جو ایک سے ہے تو ساروں کو لے چلے۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کوئی کہے رسول سے۔ میں آپ کے ہاں غدیر کمیٹی کا جشن پڑھ کے مسکت گیا ہوں، آپ کو علم ہے یہ بات، میں مولا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میرے مسکت کے مجمع میں کم سے کم 400-500 انڈین علماء شعراء موجود تھے، 4تھا مصرع پڑھا میں نے، یاد ہی نہیں مجھے چکوال والوں میں نے کتنی بار پڑھا ہے مسکت میں، انڈین علماء اور شعراء نے آپ کے بیٹے سے کتنی بار سنا ہے۔ میں نے کہا فیصلہ کرتے ہیں، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہے، یاروں کو لے چلے۔ سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے، اگر 4 بیٹیاں ہیں تو 4 کو لے چلے۔ اب بھی ناصر اگر کوئی چپ رہ جائے تو میرا اس میں کم سے کم 21 سال پہلے کا میرا شعر بزرگوں نے مجھے سنا دیا، میں 21-22 سال پیچھے چلا گیا، 14 کی قسم نہیں، پھر نہیں، اس سے آگے نہ پڑھ دوں، ٹائم بچ جائے گا۔ یار کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہے، یاروں کو لے چلے۔
سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے، اگر 4 بیٹیاں ہیں تو لڑائی ختم ہو جائے نا، چاروں کو لے چلے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں سمجھ نہیں رہا۔ معیار سچ پہ صدق سے معمول ایک ہے، سیکھا نساؤنا کا ہے، مستور ہے۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، سیکھا نساؤنا کا ہے۔ مجھ سے جو مرضی قسم لے لیں آپ، میں یہی چھوڑنے لگا تھا فضائل۔ اب آپ نے اٹھ کے 21-22 سال پہلے کا شوکت کو ہی سنا دیا ہے، تو آئے ایک منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، میری مجبوری بن گئی ہے۔ معیار سچ پہ صدق سے معمول ایک ہے، سیگا نساؤنا کا ہے، مستور ایک ہے۔ اب تک بابا جی پوری زندگی میں ذاکروں نے، شاعروں نے مباہلہ سنایا ہے، میں راجہ عاشق مباہلہ دکھاتا ہوں۔ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن فتول، خیر النساء کے بعد علی نور پاک پھول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا۔ سچے جیون کوڈیو، نسلان جیون کوڈیو، نسلان جیون کوڈیو، اور میرے پتروں ماما جیون کوڈیو، 14 والے پہ راضی ہوں، 14 والے پہ راضی ہوں، مباہلہ والی بی بی تم پہ راضی ہو جائے۔ جتنا علی ہے تیرے اندر حال علی۔ جی 26 محرم کی بات کریں نا، جگہ کون سی ہے؟ بون 26 محرم میں شرط زندگی 3 بجے دن میں نوکری کروں گا، تب تک جیے تو ضرور انشاءاللہ حاضری ہوگی، نہیں تو اس سے اچھی بارگاہ میں جا کے پڑھیں گے۔ ہاں وہاں بھی جا کے میں سے پڑھنی ہے۔ لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن، اور کا ماندہ جو کون میں لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا۔ اچھا ایک منظر اور دکھاؤں، جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں، عصمت معاف دین کے معصوم پاسباں، دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں، ہائے 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 ہائے، دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں، پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں۔ بابا جی آپ کے پاس آتے رہتے استاد ریحان اعظمی، پوچھئے گا رضویہ کراچی کے مصالحے میں ممبر پہ آگے کہنے کہ بھائی شوکت یہ فیض ہی پڑھتے رہو پوری رات، سب سے بڑا عالم ہے نا سارا کا عبد المسیح، اس نے 5 قرآن اکٹھے آتے دیکھے، اس نے ایک مرتبہ قوم کی طرف دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، پھر ان 5 کو دیکھا، پھر اندر ایک فیصلہ کیا، عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان۔ عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا، سچا جو مان لیا، زندہ باد، اس تبصرے کا شکریہ۔ عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گیا۔ پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، اس نے کہا اس کاروان حق کی انوکھی ہے آفتاب، چاہے اگر تو کاٹ دے ناخن سے آپ۔ کوئی شیر والا بھی بیٹھا ہوئے گا یار، کسی نے شہری نال بھی پیار ہونا یار، چاہے اگر تو کاٹ دے بچڑا، چاہے اگر تو کاٹ دے ناخن سے آفتاب، ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب۔ میں شوکت رضا شوکت پورے ہوش و حواس میں صبح سے اب تک الحمدللہ کوئی نماز قضا نہیں میری، میں اس نماز اور اس نماز کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ پادری مجھے میدان محشر میں ملے میں دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے سے سلام کروں۔ جو جملہ اس نے کہہ دیا ہے شیعہ قوم پہ واجب ہے سے سلام کرنا، قوم کی طرف سے کہتا ہے او میری قوم خبردار مباہلہ نہ کرنا۔ قوم نے کہا کل تک تو کہتا تھا کرنا ہے، آج کہتا ہے نہ کرنا، کہتا ہے میں رشتے دیکھ رہا ہوں، ایک اس کی بیٹی ہے، ایک داماد ہے، 2 نواسے، میں تمہاری منت کر رہا ہوں برباد ہو جاؤ گے۔ ختم الرسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے،
اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور. باہر سے بندہ ہی کوئی نہیں, کوئی یار نہیں, کوئی دونوں ہاتھ اونچے حلالی ہائے نبی. جی وہ پر ختم الرسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے, اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے. عاقب نے کہا پھر کیا کریں؟ عاقب سب سے بڑا رئیس تھا نصارہ میں, سب سے بڑا پیسے والا آدمی وہی تھا, وزیر خزانہ سمجھ لو, ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا کرے؟ پھر اس نے کہا 10,000 دینار ایک کشتی میں رکھ کے لے آؤ. 10,000 دینار بارگاہ محمدی میں رکھے, سر سے امامہ اتارا, اس نے گلے میں ڈالا, بارگاہ رسالت میں دونوں ہاتھ باندھے. اس نے کہا ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کا سلام ہے تو جیو تو سی جیو تو سی پتر جیوے تو. اس نے کہا ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر, تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر. اب سب جیوے تو مولا زندگی دے بھی, مولا شفا دے بھی. ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر, تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر. احسان ہم پہ کون و مکان کے رسول کر, گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر. اس نے کہا تیری بارگاہ میں اعلان ہو گیا, عورت ہو مرد گھر ہو کے میدان عام ہو, تم سے لڑے وہی کے جو نسلے